السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه السلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر اور فضل ہے کہ آنے والا جمعۃ المبارک ہم ماہ رمضان میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ذاتی اور اجتماعی اصلاح و تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جسمانی صحت کی بحالی، روحانی صلاحیتوں کی آبیاری اور قرب ربانی میں بہتری حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا معمول تھا کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے استقبال رمضان کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے تھے تاکہ لوگ ذہن و فکر اور قلب و روح کی پوری تیاری کے ساتھ ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ان مبارک ارشادات کا ذکر ہوگا جن سے رمضان مبارک کی قدر و منزلت واضح ہوتی ہے، اور ہمیں معلوم ہوگا یقیناً کہ ہم رمضان مبارک کس طرح سے گزار کر زیادہ سے زیادہ روحانی اور فکری جسمانی ہر طرح کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے رمضان مبارک کی آمد کے آغاز میں فرمایا: ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مبارک مہینہ تمہیں نصیب ہو رہا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے
کہ جس میں عبادت کرنے سے تم قرب ربانی کی منزلیں اتنی طے کرو گے کہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے اتنی طے نہیں ہو پاتی۔ من حرمہا، جو شخص اس مہینے میں بھی محروم رہا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ ولا يحرم خیرہا الا کل محروم، اور لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو بے پایاں نصیب ہوں گی اس مہینے میں، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو ان سے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک روز ارشاد فرمایا، احضر المنبر، ممبر لاؤ، یا ایک معنی یہ ہے کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ صحابہ ممبر لائے، اور جوں ہی آپ اس ممبر پر رونق افروز ہونے لگے تو پہلا قدم ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ جب ممبر سے نیچے تشریف لائے خطاب کے بعد تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ آپ بار بار آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل عرض لی، میں جب ممبر پر قدم رکھنے لگا تو جبریل امین میرے پاس آئے، فقال، اور انہوں نے یہ کہا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بڑا محروم القسمت اور اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ انسان جس نے رمضان پایا ہے اور جس کو رمضان نصیب ہوا ہے اور وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہی ہو۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا، بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ کی ذات عالی پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا، بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا وہ انسان جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا۔ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو اور پھر بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھا پائے، وہ بڑا محروم القسمت انسان ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما وحضر رمضان، رمضان مبارک آ رہا تھا کہ ایک روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے رمضان مبارک کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر برکت، لوگو برکتوں والا مہینہ رمضان تمہیں نصیب ہو رہا ہے، یغشاکم اللہ فیہ
فینزل الرحمہ، اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالی تم پر اپنا دامن شفقت پھیلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شفقت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے. یغشاکم اللہ، فینزل الرحمہ، اور اپنی خاص رحمت اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تم پر نازل فرماتے ہیں. وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور گناہوں کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اس مہینے میں خاص طور پر دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں. اور ينظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، اس مہینے میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے جذبے کو اللہ دیکھتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے میں کتنی ہمت اور کوشش سے کام لے رہے ہیں. اور وَيُبَاهِي بِكُم مَلَائِكَتَهُ، سبحان اللہ، اللہ تعالی پھر فرشتوں کی جماعت میں تمہارا تذکرہ قابل فخر قرار دیتے ہوئے کرتے ہیں. گویا اپنے بندوں پر اللہ ناز کر رہے ہیں فرشتوں کی جماعت. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے زیادہ نیکیاں کر کے دکھاؤ. فَأَرُوا اللَّهَ، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی فرما برداری کے اندر اپنے اوقات گزار کے اللہ کو دکھاؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ فرشتوں میں تمہارا تذکرہ ناز کے ساتھ. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے. بڑا بدنصیب ہے وہ شخص. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے غزوہ خندق کے موقع پر ان کے مشورے پر خندق کھودنا تجویز فرمایا تھا. فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. قاری صاحب کی طرح کم کرو آواز، قاری صاحب اس کی زیادہ تیز ہے. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے شعبان کے کم کریں آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. میری طرف دیکھیے، آپ کے دیکھنے سے ٹھیک نہیں ہوگی آواز. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. حالانکہ اس مہینے کے دن بھی 29 یا 30 ہوتے ہیں، لیکن اسے عظیم قرار دیا جا رہا ہے اور مبارک قرار دیا جا رہا ہے. اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایام اور مہینے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت پاتے ہیں اور مبارک ہو جاتے ہیں. ہمارے دین میں کوئی مہینہ، کوئی دن اور کوئی گھڑی اور کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے.
یہ عقیدے کے طور پر ہمیں اپنے ذہن میں پوری طرح سے راسخ کر لینا چاہیے کہ اسلام میں کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی تاریخ، کوئی گھڑی اور کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر۔ سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں میں جو جاہلی دور سے یہ سوچ چلی آ رہی تھی کہ یہ منحوس ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ سفر کے مہینے کو منحوس مت سمجھو۔ 3، 13 اور 23 یا منگل یا بدھ یا فلاں ایام کو اپنے لیے منحوس مت سمجھو۔ 7 اور نحس کا بذاتی ہی کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں۔ اعمال دنوں کو اور گھڑیوں کو منحوس بنا دیتے ہیں، اور اعمال ہی دنوں کو اور گھڑیوں کو مبارک بنا دیتے ہیں۔ اعمال، قرآن کریم میں جس قوم کا تذکرہ ہے کہ ایام اس کے لیے منحوس ہو گئے، وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوئے منحوس، اور رمضان مبارک کا مہینہ اعمال ہی کی وجہ سے عظیم بھی ہو گیا اور مبارک بھی ہو گیا۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہے کہ تو وہ منزل نہیں پا پاتا۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے امت کی اجتماعی رائے کے مطابق۔ لیکن یہاں میں عرض کروں کہ رمضان کے دن کے روزے کو فرض اور رات کی تراویح کو سنت مؤکدہ کہا گیا، یہ ٹیکنیکل فرق ہے۔ یہ جو فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں۔ اجر دونوں کا برابر ہے۔ ہماری نگاہ اجر پر ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو دن میں روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بالکل یہی الفاظ رات کے قیام کے بارے میں فرمائے کہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رات کو قیام کرتا ہے، تراویح کی صورت میں قرآن کریم سنتا ہے، یا تہجد کے وقت اٹھ کر جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میسر ہو نوافل کی صورت میں اللہ کے حضور میں عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اجر دونوں کا بالکل برابر بیان فرمایا۔ من، ذرا غور کیجئے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے میں جو بندہ بھی نیکی کا کوئی کام بھی کرے گا، یہ مت سمجھیے کہ نفل پڑھنا زیادہ سے زیادہ یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہی نیکی کے کام ہیں۔ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کے وقت اس کے ساتھ چل پڑیں، یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ضرورت مند کی ضرورت کے وقت اس کے ساتھ چل پڑنا، کام ہو یا نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، اس کے ساتھ چل پڑنا میری مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی افضل ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ،
جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ خیر کے جتنے کام ہیں، آپ لوگوں کو السلام علیکم کہیں، وعلیکم السلام کہیں، یہ بھی خیر کا کام ہے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے آپ چلے گئے، یہ خیر کا کام ہے۔ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دی، یہ خیر کے جتنے کام ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص اس مہینے میں خیر کا کوئی کام بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض ادا کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے۔ اور حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 50 لاکھ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اس کے مقابلے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا ادا کروں، یہ 1 روپیہ زکوٰۃ کا اس 50 لاکھ پر بھاری ہے، کیونکہ وہ نفل ہے اور یہ فرض ہے۔ فرض کا اجر بے پایاں ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے، فرض سے مراد نماز فرض بھی ہے، فرض سے مراد رزق حلال کمانا جو فرض ہے وہ بھی فرض ہے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے شوہر پر بیوی کے رکھے ہیں اور بیوی پر شوہر کے رکھے ہیں، اور وہ حقوق جو اولاد پر اللہ نے ماں باپ کے رکھے ہیں اور ماں باپ پر اولاد کے رکھے ہیں، ان کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ یہ وہ حقوق جو ریاست کے سربراہ پر پوری عوام کے رکھے ہیں اور پوری عوام پر ریاست کے نظام کے جو رکھے ہیں، ان تمام کو جو شخص رمضان کے مہینے میں ادا کرے گا، اللہ اس کو 70 گنا اجر بڑھا کر عطا فرمائے، اور یہ 70 کا عدد کثرت کے لیے آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ حدیث پوری بیان ہو جائے، پھر اس پر اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ ہوا شہر الصبر، حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ صبر پیاس سے رکا ہے، کھانے پینے سے رکا ہے، دنیا میں اس نے بھوک کی لذت حاصل کرنا، بھوک کی لذت کو قربان کیا۔ دیکھیے، میں ابھی راستے میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ دنیا اور جنت میں فرق کیا ہے، ایک بڑا، باقی تو بہت سارے فرق ہیں، ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا میں لذت اللہ نے بھوک میں رکھی ہے، کھانے میں نہیں۔ اگر آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے تو جو بھی آپ کھائیں گے وہ مزیدار ہوگا، لیکن اگر آپ کا پوری طرح سے پیٹ بھرا ہوا ہے تو لذیذ ترین کھانا بھی آپ ریفیوز کر دیں گے، نہیں کھانا پسند کریں گے۔ معلوم ہوا لذت بھوک میں ہے۔ اسی طرح لذت دنیا میں اللہ نے پیاس میں رکھی ہے۔ خوب پانی آپ نے خوب پی لیا، پھر چاہے کتنا لذیذ مشروب بھی کیوں نہ ہو، اسے آپ ہٹا دیں گے کہ نہیں جی میں طبیعت نہیں چاہ رہی۔ معلوم ہوا لذت دنیا میں بھوک میں ہے، پیاس میں ہے، آخرت میں لذت اللہ نے کھانے میں رکھی ہے، پینے میں رکھی ہے۔ وہاں ہر رزق دوسرے رزق سے بہت بہتر، اور ہر رزق میں لذت۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس پر پھر انشاءاللہ تفصیلاً عرض کروں گا۔ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جنت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حساب اجر ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ اعلان فرما رہے ہیں۔ وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تم نے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر ان لوگوں کے درد کو محسوس کرنا ہے جو سارا سال مالی کمزوری کی وجہ سے
سیر ہو کر نہیں کھا پاتے صبح و شام. شہر المواسات، تم نے ان کی نصرت کر کے، مدد کر کے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ان کی نصرت کر کے اس درد کو، غمخاری، غم کو، ان کی اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رزق بڑھا دیا جاتا ہے سے معاف کیجئے، یہ مطلب نہ لیجئے کہ اگر عام دنوں میں ایک پراٹھا کھاتے تھے تو روزے میں سحری میں 4 کھائیں گے اور افطاری میں 2 کھائیں گے. رزق سے مراد یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر نصیب فرماتے ہیں، جو مومن کا حقیقی رزق ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت رزق ہے. اولاد اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، صحت اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، مالی فراوانی بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے میسر ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید ہونے کا رزق عطا فرما. شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. نیکی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، جو باقی رہنے والا رزق ہے وہ بڑھ جاتا ہے. من فطر فیہ صائما، جو شخص یہ حضور فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، من فطر فیہ صائما، جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کو 3 انعام ملیں گے. کان مغفرۃ لذنوبہ، یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے اس کی گردن کی آزادی اسے نصیب ہوگی. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جتنا اجر روزہ دار کو مل رہا ہے، روزہ دار کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو عطا فرمائے. معلوم ہوا روزہ دار کو بھی یہ سمجھ کر کہ میں کسی اور کی کھجور سے روزہ افطار کر رہا ہوں تو کہیں میرے روزے میں کوئی اجر میں کمی نہ آ جائے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے حبیب فرما رہے کہ اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو عطا فرما رہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر آدمی استطاعت اتنی نہیں رکھتا کہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے. شاید صحابہ کے ذہن میں اس طرح کی افطاریاں ہوں جیسے آج کل ہمارے ہاں ہو رہی ہیں کہ جن کے نتیجے میں مغرب کی نماز بھی افطار ہو جاتی ہے. ہم میں سے ہر آدمی اتنی استطاعت نہیں رکھتا. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، جو شخص ایک کھجور کے ذریعے سے بھی کسی کا روزہ افطار کرائے گا اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے. اور شربت ماء اور مزقۃ لبن، یا ایک گھونٹ یہ پانی کا یا ایک گھونٹ لسی کا، جو کسی کو اس پر بھی روزہ افطار کرا دے گا اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے. اور ومن اشبع صائما، جو کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، سحری کا کھلائے یا افطاری کا کھلائے، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ پھر جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے. اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے ووٹرز کو اپنی کنونسنگ کے لیے جمع کرنا، یا اپنی نام و نمود اور شہرت کے لیے افطاریوں کا پروگرام کہ جن میں بعض دفعہ وقت سے پہلے ہی روزہ لوگ افطار کر لیتے ہیں، اس سے گریز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ اعمال جو بھی کر رہا ہے اور جہاں بھی کر رہا ہے
وہ یقیناً اجر پائے گا۔ پھر فرمایا ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، دوسرا عشرہ بخشش ہے، وآخرہ عتق من النار، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں پر کام ہلکا کرے گا، روٹین میں ان سے کام لیتا تھا 8 گھنٹے 10 گھنٹے، رمضان کے مہینے میں کام ٹائم کم کر دیا، یا روٹین میں ان سے جو کام لیتا تھا رمضان میں ان کی نسبت کم کام لے گا، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اس کے لیے بخشش کا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ فاستکثروا فیہ من 4 خصال، 4 کام ہے جو تم نے اس مہینے میں کثرت سے کرنے ہیں۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر پاؤ گے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کثرت سے دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ وتستغفرونہ، اور کثرت سے استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ واما الخصلتان اللتان لا غناء بکم عنہما، اور 2 اور کام ایسے ہیں کہ جن کو کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، اور وہ کیا ہیں؟ تسألون اللہ الجنہ، اللہ سے جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ خطبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت چونکہ محدود ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ رمضان مسلم معاشرے میں نیکی کا ماحول بیدار کرنے اور مسلم ثقافت کو اجاگر کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس طرح سے رمضان گزاریے، اس ترتیب کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان بہت کامیاب رمضان ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایات نصیب ہوں گی، تو جو بھی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے حاصل کریں کہ پہلے جس برتن میں ہم نے وہ چیز لینی ہے وہ صاف ہو۔ چونکہ آپ جب بھی کوئی کھانا لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، مشروب لیتے ہیں، تو اسی برتن میں لیتے ہیں جو صاف ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بارش اگر برس رہی ہے، ساری رات برستی رہے، آپ نے برتن الٹا رکھا ہوا ہے، اس برتن میں پانی نہیں آئے گا۔ برتن کو صاف کرنا ہے توبہ کے ذریعے، اور برتن کو سیدھا رکھنا ہے نیت کی درستی کے ساتھ۔ توبہ، یا اللہ اب تک جو ہو چکا ہے میں اس پر معافی چاہتا ہوں، جن کے حقوق تلف ہوئے ان کو ادا کرنے کی کوشش یا ان سے معافی۔ توبہ، اے اللہ آئندہ نہ کرنے کا تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، اور ساتھ ہی خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ اور تیسری بات، اس مہینے میں تمام فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً فرض نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ فرض روزے ہرگز نہ چھوڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو شخص بغیر کسی شرعی اجازت کے اور بغیر کسی حقیقی بیماری کے روزہ رمضان کا چھوڑ دیتا ہے، ایک چھوڑ دیتا ہے، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ساری عمر روزہ رکھتا رہے، وہ اجر نہیں پا سکتا جو روزے کا اللہ اس کو نصیب فرماتا ہے۔ لم يقضه وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، لہذا فرض روزہ ہرگز نہ چھوڑے۔
جو انتہائی مجبور ہے کوئی شخص اور اسے یقین ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانے والی خاتون یا آخری ایام میں پریگننٹ خاتون، ان کے لیے شرعی جو اجازتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، بغیر کسی وجہ کے نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز باجماعت ادا کریں۔ راتیں چونکہ چھوٹی ہیں اس لیے خدشہ ہے کہ لوگ سحری نہیں کریں گے، سحری ضرور کریں، چاہے ایک کھجور ہی کھا لیں، ایک کپ چائے کا پی لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکۃ، اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں خاص برکت رکھ دی۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق ہے سحری کا کھانا۔ اہل کتاب سحری نہیں کرتے، تم سحری کر کے اپنے روزے کو ان سے الگ کرو گے۔ اور کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی اچھا جی خاص عنایت فرماتے ہیں اور فرشتے ان سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا مچھلیاں سمندروں میں روزہ رکھنے والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سحری نہ چھوڑیں، روزے کی حالت میں کھانا چھوڑیں گے، یقیناً پینا بھی چھوڑیں گے۔ حلال عمل کو ہم نے چھوڑ دیا لیکن حرام کو نہیں چھوڑا۔ روزے میں حلال بھی چھوڑنا ہے اور حرام بھی چھوڑنا ہے۔ غیبت حرام ہے، بد نظری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے، کم تولنا کم ناپنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جان بوجھ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر، اور کئی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ رات جگہ کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے میں حرام کاموں سے نہیں رک رہے، حلال کھانے سے رکے ہوئے ہیں، حرام کاموں سے نہیں رکے ہوئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو پھر تم نے فلا یرفث ولا یفسق، بیہودہ گفتگو نہیں کرنی، گالی گلوچ سے، جہالت کے رویوں سے باز آنا ہے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ أَوْ جَهَلَ، دونوں الفاظ ہیں۔ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی جاہلانہ رویہ تم پر تمہارے ساتھ اختیار کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے کہہ دو مہربانی بھائی صاحب میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہارے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکتا جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے حلال چھوڑنا ہے، حرام بھی ساتھ چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی خطبہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اسی طرح افطاری کرائیں، لیکن اس بات کی پوری کوشش کریں کہ افطاری میں کہیں مغرب کی نماز نہ چلی جائے، جماعت سے محرومی نہ ہو، اور ایسی افطاری نہ ہو کہ نماز ہی غائب ہو جائے۔ ملازمین پر اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے
کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہوا کرتی تھی۔ یہ اعمال اگر اس انداز سے ہم رمضان کے مہینے کو گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور چونکہ رمضان کے مہینے میں عموماً ہمارے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ ہوتا ہے، آئندہ خطبہ انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیلاً عرض کریں گے۔ اور قرآن کریم ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور اس کے ہم پر حقوق کیا ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا